اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کچھ احکام تھے، کیا؟ اللہ تذر وازرۃ وزر اخری، لا تذر، اللہ تذر یہ کہ نہیں اٹھائے گا، وازرہ کوئی اٹھانے والا، وزر اخری کسی دوسرے بندے کے بوجھ کو، ہر انسان اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، کوئی دوسرا انسان کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ جاہلیت میں یہ باتیں تھیں، یعنی کسی کا گناہ کسی کے سر پہ ڈال دیتے، کسی کا بوجھ کسی کے سر پہ ڈال دیتے اور اس کو پکڑ لیتے، اس کو اس کی سزا دیتے۔ مگر دین ابراہیمی میں اور دین موسوی میں یہ بات موجود تھی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ ہاں کچھ استثناء ضرور ہے، استثنائی مسائل ضرور ہے، مگر وہ بھی مکافات کے طور پر قیامت کے دن، یعنی حقوق کا تصفیہ ہوگا۔ اگر دنیا میں آپ نے کسی کا حق تلفی کی ہے، کسی کا مال ہتھیا لیا، مال چھین لیا، تو قیامت کے دن اس کے گناہ جو ہیں اس کے سر پہ لادے جائیں گے۔ ان دوسرے کا بوجھ یہ اٹھا رہا ہے، مگر یہ مکافات عمل ہے۔ صحابہ نے پوچھا قیامت کے دن تصفیہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ گناہ اور نیکیوں کی تقسیم سے ہوگا۔ تو آج دنیا میں جو ظالم ہے اور جو مظلوم ہے، دونوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اور مظلوم کے گناہ ظالم کے سر پہ لاد دیا جائے گا، اس کا بوجھ یہ اٹھا رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کو مفلس قرار دیا ہے کہ قیامت کے دن نیکیاں لانے کے باوجود دنیا کے مظالم کی بنا پر دوسروں کے گناہوں کو سر پہ اٹھائے گا، اور مظالم اگر زیادہ ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی نیکیاں تقسیم ہو جائیں، دوسروں کو مظلوموں کو دے دی جائے۔ یہ کچھ استثنائی مسائل۔ ہاں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک موحد مومن کو لایا جائے گا اور ساتھ ایک یہودی کو۔ اب جو موحد مومن ہے اس نے گناہ کر رکھے، گناہوں کا تقاضا یہ کہ اس کو عذاب دیا جائے، مگر ہے موحد توحید والا، توحید کا تقاضا ہے اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہودی کو ساتھ لائے گا اور فرمائے گا ھذا فداؤک من النار، یہ جو یہودی ہے یہ تیرا فدیہ ہے، تیرے گناہ اس کے سر پہ، تاکہ اس کو عذاب در عذاب دیا جائے۔ سب سے خبیث قوم یہودیوں کی قیامت کے دن ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، باؤ بغضب من اللہ، اور ان پر لعنت در لعنت ہے۔ تو یہ صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں حکم موجود تھا۔ جاہلیت کے دور میں لوگ اس طرح مظالم دوسروں کے سر پہ ڈال دیا کرتے تھے، مگر صاف لکھا ہوا تھا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، نہیں اٹھائے گا۔ اور یہ بھی لکھا ہوا تھا لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر جو وہ کوشش کرے گا، جو وہ کوشش کرے گا، جو اس کا اپنا عمل ہے وہی اس کو ملے گا، اس کی جزا اس کو ملے گی۔ وہ لیس للانسان الا ما سعی، اور یہ بھی تھا صحف ابراہیمی میں اور صحف موسیٰ میں کہ نہیں ہے انسان کے لیے الا ما سعی، مگر جو وہ کوشش کرتا ہے، جو اس کا اپنا عمل ہے اس کی جزا اس کو ملے گی، کسی دوسرے کے عمل کی جزا اس کو نہیں ملے گی۔